أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے پچھلے آیات کے اندر واضح کر کے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة منکم، اے ایمان والو اپنے لوگوں کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، یعنی اپنے جو ہوں گے، جو آپ کے اچھا کو اپنا اچھا سمجھتے ہوں گے، جو آپ کے برا کو اپنا برا سمجھتے ہوں گے، ان لوگوں کے سوا کسی اور کو راز کی بات نہ بتانا، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ خاص طور پر یہاں سے تو مسلمانوں سے خطاب تھا، جو یہود آ کر ان سے باتیں لیتے تھے اس غرض سے تاکہ دوبارہ یہ مسلمان آپس میں دشمن ہو جائیں۔ جو دو قبیلے تھے اوس و خزرج مسلمان ہوئے تھے، آپس میں دشمنی ہو جائے، تو اس لیے وہ باتیں نکالتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو راز کی باتیں نہ بتانا۔ پھر آج کی آیت کے اندر پھر مزید واضح فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی یعنی بھلائی مل جائے تو تسؤہم، تو وہ انہیں برا لگتا ہے۔ آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو رازدار نہ بنائیں۔ پھر فرمایا اگر جب آپ کو اچھائی حاصل ہو جائے یا برائی مل جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو چیزوں کا فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چارے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تقوی اختیار کرنا ہے اور صبر کرو گے تو وہ بھلے جتنے چالے وہ چلائیں لیکن وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جل شانہ کا علم اور قدرت جو وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے انسان، ہر ایک کا جو کرتا ہے، جو کر رہا ہے، جو کیا ہوا ہے، ہر ایک کا علم اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ لہٰذا آپ بے فکر رہیے، آپ صبر بھی کریں اور تقوی اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج کی اس آیت کے اندر پچھلی آیت سے یہی ربط تھا کہ وہ آپ کے غمی کو اپنا غم نہیں سمجھتے، آپ کی خوشی کو اپنا خوشی نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کو رازدار نہ بنائیں۔ پھر فرمایا کہ آپ ذرا ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا، اللہ جل شانہ فرماتے ذرا اس زمانے یعنی اس وقت کو بھی یاد کرو، یعنی یہ غزوہ احد کی طرف ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار کا 3000 لشکر جنگ کے لیے نکلا۔ اب کفار ایک طرف 3000 ہے، ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ہیں، 1000 صحابہ۔ جب وہ نکلے تو راستے میں 1000 مسلمانوں کا لشکر میں سے کچھ لوگ اندر منافق بھی تھے۔ منافق جو تھے ان کا جو سردار عبداللہ بن ابی اندر موجود تھا، اس نے کہا کہ راستے میں کہ ہماری چاہت تو یہ تھی اور ہماری رائے یہ تھی شہر کے اندر لڑا جائے کفار کے ساتھ، ہم تو شہر سے باہر نکلے، ہم احد کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری رائے کا آپ نے خیال نہیں کیا، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی وقت 1000 لشکر میں سے 300 آدمیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی نے ان کو لے کر الگ ہو گیا۔ جب یہ الگ ہوئے تو پیچھے رہ گئے 700۔ اب ان 700 میں دو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آگے آیت کے اندر ترجمے میں آپ کو بات واضح ہوگی، فرمایا کہ وہ دو قبیلوں کی طرف بھی دیکھے، وہ دو قبیلے کون تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے؟ وہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ یہ دو قبیلے جب عبداللہ بن ابی نے جب 300 لشکر کو لے کر گیا واپس، تو انہوں نے سوچا یار ہم 700 ہیں اور آگے جو ہے کفار ہے 3000 ہیں، ہم 700 ان کے ساتھ کیسے لڑیں؟ بنو اسلمہ اور بنو حارثہ ان کا دل ڈگمگانے لگا، ہم تو لڑنا مشکل ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ کی ان پر مدد شامل حال ہوئی تو وہ گئے نہیں، لیکن وہیں وہ 700 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ
جنگ کیا انہوں نے تو اللہ جل شانہ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کا توکل جو ہے اللہ پر ہونا چاہیے، لشکر پر نہیں ہونا چاہیے۔ بدر کے موقع میں ہزاروں کفار تھے لیکن صحابہ 313 تھے، آپ اس کو بھی ذرا یاد کریں تو آپ لشکر کو نہ دیکھیں۔ تو اللہ جل شانہ یہی فرماتے ہیں، بنو اسلمہ اور بنو حارثہ بھی ان کو منافقین کی وجہ سے ان کا دل ڈگمگایا تھا کہ ہم ابھی ایسا نہ ہو شکست کھا جائے، تو لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں، لشکر کی تعداد کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ کی نگاہ تو اللہ پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، سن لیجیے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے صبح کے وقت، یعنی غزوہ احد کے لیے صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی جی، اے پیغمبر، آپ مسلمانوں کو جہاد کے ٹھکانوں یعنی جنگ کے ٹھکانوں میں آپ کو ان کو جما رہے تھے، ان کو پہرا دے رہے تھے جنگ کے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل شانہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، اس وقت جب تم میں سے ہی دو گروہوں نے، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان تفشلا منکم، ان تفشلا، یہ کہ ان کا دل ڈگمگانے لگا، یہ 300 گئے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو واللہ ولیہما، اللہ جل شانہ فرماتے واللہ ولیہما، اور حالانکہ اللہ جل شانہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ توکل اور صرف کے صرف بھروسہ اللہ جل شانہ پر کرے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان خوشی میں تو بسا اوقات، غمی میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے، بسا خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں حکم یہی ہے، چاہے خوشی ہو غمی ہو، ہر حال میں ہر وقت اللہ جل شانہ کو ہمیں یاد کرنا ہے، صبر کے ساتھ توکل کے ساتھ ہم یاد کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا حدیث قدسی میں، آپ جس طرح اللہ جل شانہ سے گمان رکھو گے ویسے ہی اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ اچھا گمان رکھیں ہم اللہ سے، ہمارے ساتھ یہ ہوگا تو ہم یہ کریں، یہ سنا، اللہ پر گمان اچھا رکھو گے اللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا بہنا قبول فرمائے، آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس سمیت جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی بیماری کو پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ اپنے فضل کرم سے خاص طور پر حاضرین مجلس سمیت جن کے عزیز و قارب والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس درس قرآن کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے ان سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہم سب کے ساتھ عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔